قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غش فلیس منا رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، معزز سامعین و سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچ بولنے والا بنائے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں جھوٹ بولنے اور دھوکے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری قبر بھی جھوٹوں، فراڈیوں اور دھوکے بازوں کے ساتھ نہ ہو، اور نہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دھوکے بازوں یا فراڈیوں کے ساتھ اٹھائے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دنیا میں آخرت میں مدد فرماتا ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی ایسے لوگوں کے کھاتے میں پڑتی ہے۔ افغانستان کے طالبان، انہوں نے سچ بولا، اپنی جان اور اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنا گھر بار، اپنی خوشیاں اور اپنا غم اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اور ان کی قربانیاں رنگ لائیں، اور ان کا سچ بولنا پوری دنیا کے سامنے آیا کہ اللہ پاک پروردگار نے طالبان افغانستان کو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔
اور اللہ نے صلیبیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کو رسوا کیا، اور یہ فتح پورے عالم اسلام کی فتح ہے، اور پورے عالم اسلام مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کی اس عظیم فتح اور کامیابی اور کامرانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ جھوٹے نعرے لگا لگا کر اپنا وقت گزار ڈالتے ہیں، مگر کبھی اپنی بات کو سچ نہیں ثابت کرتے، اس لیے کہ ان لوگوں کا کام ہی دھوکہ اور فراڈ کرنا۔ بعض بدبخت لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسلام کے نام پر دھوکہ کرتے ہیں، اور بعض بد نصیب روٹی کپڑے مکان کے نام پر دھوکہ کرتے ہیں، اور پھر یہ دھوکے باز کئی مرتبہ بظاہراً جبریلانہ لباس اوڑے ہوئے ہوں گے، چہرے پر سنت رسول بھی ہوگی، اسی طرح چادر اور دھوتی اور رومال بھی ہوگا، اور بظاہراً صوفیانہ اور عالمانہ اور بزرگانہ شخصیت بھی ہوگی، لیکن اصل معاملہ کیا ہوگا؟ محض اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا۔ اور دھوکے اور فراڈ کے حوالے سے اللہ پاک پروردگار کے قرآن نے جو بیان فرمایا وہ منافقوں کی صفت بتائی کہ منافق لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو، جبکہ اللہ پاک پروردگار نے بتایا اور فرمایا کہ ان کا دھوکہ دینا یہ محض ان کے اپنے آپ کو ہوتا ہے، نہ اللہ ان دھوکے بازوں کے دھوکے سے دھوکہ کھاتا ہے نہ اہل ایمان۔ ہاں، دنیا والوں کو یہ تھوڑے وقت کے لیے ضرور دھوکہ دے پاتے ہوں گے، لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے کوئی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی اللہ وحدہ لا شریک کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایسے بے ایمان اور منافق یا منافق صفت لوگ یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جب کھلیں گی تو ان کے پاس معافی تلافی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ منافقین کی صفات اور منافقوں کی خصلت میں سے ایک خصلت ہے دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا۔ مطلب کیا؟ منہ میں کچھ اور ہوگا، اپنی زبان پر اور اپنی تسبیح پر اللہ 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 کا ورد جاری ہوگا، لیکن بغل میں وہ چھری چھپائے ہوئے ہوگا کہ موقع ملا اور اپنا وار کر ڈالا۔ اللہ پاک پروردگار نے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین فرمائی۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے سورۃ الاحزاب کی آیات بینات میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات، یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالی درست فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے عمل، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ پروردگار بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، ومن یطع اللہ
ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق اس نے کامیابی حاصل کر لی، عظیم کامیابی۔ پیارے بھائیوں، دھوکہ باز دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں دنیا کی تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لوں۔ کوئی دھوکے باز مختار ثقفی کی طرح چاہتا ہے کہ میری حکومت بن جائے، میں بادشاہ بن جاؤں، میں اس مسجد کا وڈا اور وڈیرا بن جاؤں، میں علاقے کا چودھری اور کونسلر بن جاؤں، میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، یا میں ملک کا صدر پاکستان بن جاؤں، میں اسمبلی کا چیئرمین اور ممبر بن جاؤں۔ دھوکے باز اس لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اور بعض دھوکے باز عبداللہ ابن سبا منافق یہودی کی طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر پھوٹ پڑ جائے۔ آج کے خطبے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مختار ثقفی یعنی مختار بن ابی عبید ثقفی کا حال بیان کروں کہ یہ دھوکے باز اور فراڈی کیوں دھوکہ دیتا تھا۔ عبداللہ بن سبا فراڈی کا حال بیان کروں کہ یہ عبداللہ ابن سبا کیوں دھوکے باز دھوکہ دیتا تھا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو۔ اتنی بات ہم سوچ لیں، یاد رکھ لیں اور آج سن لیں کہ بعض دفعہ دھوکے باز جو ہے وہ مختار ثقفی کی طرح دھوکہ دیتا ہے، اسے بادشاہ چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں، میں حکمران بن جاؤں۔ تھوڑا نیچے آئیے، وہ چاہتا ہے کہ میں MNA اور MPA بن جاؤں۔ تھوڑا نیچے آئیے، وہ چاہتا ہے کہ میں علاقے کا نمبردار اور چودھری بن جاؤں۔ بعض بندے دھوکہ دیتے ہیں کہ میں مسجد کا متولی بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، اور یہاں میری سرداری اور میرا کہنا مانا جائے۔ اور بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان دھوکے بازوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیرا جائے، انہیں جمعیتوں، تنظیموں اور مسلکوں کے اندر الجھا دیا جائے۔ ہر طرف سب کچھ تو ہو، لیکن اگر نظر نہ آئے تو مسلمان نام کا نظر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت جامع ترمذی 1315 نمبر کی روایت صحیح روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام نووی رحمہ اللہ تعالی لے کر آئے۔ پتہ چلا کہ دھوکے بازی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی روایت کو جو میں پڑھنے لگا ہوں، امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر لے کر آئے۔ پتہ چلا کہ دھوکے بازی کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، اور دھوکے باز دھوکہ دیتا ہے کہ دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کر لے۔ کیا یہ دنیا ہمیشہ رہے گی؟ ہرگز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اگر کوئی دھوکے باز بن کر مختار ثقفی کی طرح کوفے کی حکومت چند مہینوں کے لیے حاصل بھی کر لے، تو اس بدبخت نے جناب حسین سے دھوکہ کر کے، اس بدبخت نے جناب اہل بیت سے دھوکہ کر کے علیہم السلام کمایا تو کیا کمایا؟ وہ اپنی آخرت برباد کر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت 1315 نمبر کی روایت، مر علی صبرۃ من طعام، کہتے ہیں ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے۔ غلہ گندم یا جو کا ایک ڈھیر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے، مطلب ایک بازار میں فروخت کرنے والا، وہ تاجر اور فروخت کرنے والا دکاندار، وہ منڈی میں، بازار میں، وہ تجارت گنج میں اپنے غلے کا، جو کا یا گندم کا ڈھیر لگا کر بیٹھا ہے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام اس غلے کے ڈھیر پر سے گزرے تو
تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فادخل یدہ فیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا۔ اب غلہ وہ اوپر سے خشک ہے اور اندر سے وہ جو ہے وہ نم ہے، وہ تر ہے۔ اس غلے کا اوپر کا حصہ وہ خشک ہے اور اندر جو ہے وہ تری ہے اور پانی ہے۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کی جب انگلیوں کو تری محسوس ہوئی، آپ کی انگلیوں کو پانی محسوس ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، اے تاجر، اے اس غلے کے مالک، اے غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا فراڈ ہے کہ یہ گندم، یہ جو، یہ غلہ اوپر سے خشک نظر آ رہا ہے، اندر سے یہ تر ہے، اس کے اندر پانی ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا، وہ بازار میں موجود شخص کہنے لگا کہ اصابت السماء، اسے بارش لگ گئی تھی، اندر کا غلہ اس لیے تر ہے کہ بارش کا پانی لگ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے وہ غلے میں سے تر حصہ وہ اوپر کیوں نہیں رکھا؟ حتی یراہ الناس، یہاں تک کہ خریدنے والا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ لیتے یہ غلے کا تر حصہ اوپر، یہ غلہ اوپر سے تر ہے، یہ تری لیے ہوئے ہے۔ اب یہ تاجر بازار میں کیا کر رہا ہے؟ مسلمان، لیکن دھوکہ اور فراڈ دیکھیے کہ بازار میں گندم اور جو فروخت کر رہا ہے، وہ غلہ اوپر سے خشک ہے اور اندر سے وہ تر ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ایک تو یہ کہ تری والا غلہ خراب ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ جو غلہ تر ہے اس کا وزن اپنے آپ زیادہ ہوگا، اور جو غلہ خشک ہے اس کا وزن کم ہوگا۔ اب یہ تر غلے کو بھی خشک غلے کے ریٹ میں فروخت کرنے والا، یعنی دودھ کے ساتھ پانی ملا کر پانی کا ریٹ بھی دودھ والا لگا دیا۔ تو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آج، یہ تو 1400 سال پہلے مدینہ پاک کی منڈی کا حال تھا، وہاں کے بازار کا حال تھا۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی منڈیوں، بازاروں، تجارت گنجوں میں یہی حال ہے۔ صوفی ہوگا، نمازی ہوگا، بڑی لمبی داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، نام اس کا اہل حدیث اور اہل سنت ہے، کہتا اپنے آپ کو عاشق رسول ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، مگر فراڈی بھی پرلے درجے کا ہے۔ آج دیکھیے، منڈی سے آلو خریدو، ٹماٹر خریدو، بھنڈی خریدو، کریلا خریدو، کچالو خریدو، توری خریدو، گندا مال وہ گاہک کی طرف، ستھرا مال وہ گاہک کی طرف ہوگا، دکاندار گندا مال اپنے سامنے لے کر بیٹھا ہوگا۔ خریدنے والا سامنے والی توریاں دیکھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، مجھے یہ چاہیے، 5 کلو دو، 2 کلو دو۔ وہ دکاندار اپنی طرف والا گند اس کے شاپر میں ڈال کر اسے گند اچھے ریٹ پر اور مہنگے ریٹ پر فروخت کر دیتا ہے۔ نماز کو بھی جاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حاجی بھی ہے، قاضی بھی ہے، دیکھنے میں اتنا سونا ہے۔ بعض لوگوں کی شکل و صورت، بعض لوگ اپنی بناوٹی شکل و صورت میں اتنے پر جمال ہوتے ہیں اور اتنے مذہبی نظر آنے والے ہوتے ہیں، اتنا مذہبی شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے یا میرا یہ سسر بن جائے یا میں اس کا، یہ میرا سسر بن جائے یا میں اس کا، اسے رشتہ دے دیں یا اس سے رشتہ لے لیں، لیکن اس کے فراڈ کا حال یہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکے باز ہمارے میں سے پھر نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے بازی سے اور دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔ اور تاریخ اسلام میں بڑے بڑے دھوکے باز گزرے ہیں۔
یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام محرم کے مہینے میں کرب و بلا میں شہید کیے جاتے ہیں، اور یہ دنیا کائنات کی مظلومانہ شہادتوں میں سے ایک واقعہ تھا۔ وہ نواسہ اور وہ جنت کا نوجوانوں کا سردار جو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کا نور، آپ کا لخت جگر، پیغمبر کے نواسے جناب حسین کے ساتھ کرب و بلا میں کیا ہوا کہ حضرت حسین اور حسین کے اہل بیت کو کرب و بلا میں شہید کیا گیا۔ تو حضرت حسین کو کیا پڑی تھی کہ وہ مدینہ سے مکہ آتے ہیں اور مکہ سے کوفے کی طرف نکلتے ہیں، اور کرب و بلا میں حسین کو معصور کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین شہید ہوتے ہیں اور مظلومانہ شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر جناب حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر اور ان قاتلوں کے سہولت کاروں پر۔ حضرت حسین کیوں کرب و بلا میں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت حسین کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا۔ حضرت حسین کرب و بلا میں شہید ہوئے، جناب حسین کے ساتھ فراڈیوں نے فراڈ کیا۔ کوفیوں نے جناب حسین کو ہزار کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آؤ حسین، ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آؤ حسین، ہم آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے متوالے ہیں۔ اور جناب حسین نے جب مسلم بن عقیل کو پہلے روانہ کیا تو مسلم بن عقیل نے یہ پیغام بھیجا کہ پورا کوفہ آپ کے دیوانوں اور آپ کے متوالوں اور آپ کے عاشقوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب حضرت حسین ابھی راستے میں ہیں تو جناب حسین کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب پورے کوفے میں کوئی آپ کا دیوانہ، کوئی آپ کا متوالا نہیں ہے، سب آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ اور جناب حسین کو کرب و بلا میں گھیر لیا گیا، حضرت حسین شہید کیے گئے، یہ پوری دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ تو جناب حسین کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت حسین کے ساتھ فراڈ ہوا، جناب حسین کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اتنے بڑے بڑے دنیا کائنات میں دھوکے باز اور فراڈی موجود ہیں کہ وہ لوگوں کی جان بھی لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور ان بڑے بڑے فراڈیوں اور دھوکے بازوں میں سے مختار بن ابی عبید ثقفی نام کا، جو اپنے آپ کو بڑا جناب حسین کا اور اہل بیت حسین اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا دیوانہ اور متوالا کہنے والا تھا، مختار ثقفی بھی انہی کوفیوں میں سے تھا جنہوں نے حسین کے دیوانے اور متوالے ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن جب جناب حسین کو کرب و بلا میں معصور کیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ مختار ثقفی بھی باقی گھروں میں گھس جانے والوں کی طرح اپنے گھر میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اور جب جناب حسین اور اہل بیت حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو یہ اپنے آپ کو محبان اہل بیت اور عاشقان اہل بیت کہہ کر کھڑا ہوا۔ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی پہلے مکہ پہنچا، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہوا امویوں کے خلاف، اور جب ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا، یہ مختار بن ابی عبید ثقفی یہ وہاں سے کوفے آیا اور عبداللہ بن زبیر کا بھی دشمن بن بیٹھا۔ کیوں کہ اس خبیث کا اہل بیت کی محبت اور الفت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ فراڈی اور دھوکے باز تھا۔ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر دراصل اس خبیث کو چاہیے یہ تھا کہ میں خلیفہ بنوں اور مجھے حکومت ملے، اور اس کام کے لیے یہ جہاں بھی جاتا حسین اور اہل بیت حسین اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی محبت کا نعرہ لگاتا، اور اسی محبت کے جھوٹے دعوے میں اس مختار ثقفی نے، اس نے شمر کو بھی قتل کیا، اس نے حرمل کو بھی قتل کیا، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل
ابن زیاد کو بھی قتل کیا اور پھر بالآخر اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور کوفے کا بادشاہ بن بیٹھا۔ لیکن اس کی حکومت چند دن رہی، مصعب بن زبیر نے اسے اور اس کے پورے خاندان کو قتل کیا۔ اور یہ دھوکے باز دھوکہ کس کے نام پر دے رہا تھا؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر یہ امت کو دھوکہ دینے والا۔ اور آج بھی وہ ذاکر اور وہ ملنگ اور وہ ماتمی جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے حسین حسین کہتا ہے۔ حق نواز جنگوی شہید کہا کرتے تھے کہ وہ ملنگ اور وہ ذاکر اور وہ ماتمی اور وہ رافضی جس کے دروازے پر حسین اور علی لکھا ہے، جس کی گاڑی اور سائیکل پر حسین اور علی لکھا ہے، اور جو ہر وقت حسین اور علی علی کی مالا جپ رہا ہے، دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ حسین کے نام پر سینہ پیٹنے والا، یہ حسین کے نام پر ماتم کرنے والا، یہ حسین سے بڑی محبت رکھنے والا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ دراصل یہ حسین کے عاشق یا حسین کے دوست نہیں، بلکہ فقط اہل بیت حسین اور جناب حسین اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے دشمن۔ اسی طرح دھوکے باز اور فراڈیوں میں سے عبداللہ ابن سبا منافق یہودی، اس نے بزرگانہ شکل و صورت اختیار کی، صبح شام وہ مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، لیکن مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ وہ بھی اپنے منصوبے میں دھوکے باز کامیاب ہوا، اور مختار ثقفی بھی اپنے دھوکے بازی کے اندر کامیاب اور کامران ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من غش فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو بھی کسی کو دھوکہ دے گا وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ پا لے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔